بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تو رہتا ہی نہ تھا۔ یہ خدمت میرے سپرد تھی کہ جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا، مجھے ارشاد فرما دیتے کہ کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لیا کر۔ میں نے کہا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس نے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا تو اس سے قرض لے آتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا، وہ مشرک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا وہ کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں۔ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں۔ اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرض میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کے نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کے لیے فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرضے اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں روح پوش ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار ڈھال اٹھائی۔ سامان سفر تھا جو صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا تو 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضہ کی بے باقی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سامان بھی۔ فتح کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد میں انتظام فرما رہے تھے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو دوش کر دیا اور اب کوئی بھی چیز کا قرضہ باقی نہیں رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دیتے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں اس وقت تک نہیں جانے گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد، یعنی کہ سارا دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت ہو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی آرام فرمایا اور دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس دن سے پہلے دن کی عشاء سے لے کر اگلے دن عشاء تک وہیں مسجد میں ہی آرام فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہو جی کچھ ہے، یعنی دوسرے دن عشاء کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی، وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اور اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کے ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا۔
اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے قرضوں سے، ہر آفت و مصیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔